زائروں پاس ادب رکھو بس جانے دو، زائروں پاس ادب رکھو بس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، گٹھلیاں تو شاید امید کی کس جانے دو، گٹھلیاں تو شاید امید کی کس جانے دو، پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیری، پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیری، پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیری، بس نغمہ قم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو، نغمہ قم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو، سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی، سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی، سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی، بوتیاں لگائے رحمت کی برس جانے دو، بوتیاں لگائے رحمت کی برس جانے دو، بوتیاں لگائے رحمت کی برس جانے دو، دید گلنار بھی کرتی ہے قیامت دل پر، دید گلنار بھی کرتی ہے قیامت دل پر، دید گلنار بھی کرتی ہے قیامت دل پر، ہم سفیرو ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو، ہم سفیرو
سفیرو ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال رضا کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال رضا کہ یوں سہل کٹے جرم کے ساتھ تو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو تو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو زائرو سے ادب رکھو ہوس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد آپ نے پڑھا ظاہر و پاس سے ادب رکھو ہوس جانے دو آنکھیں اندھی ان کو ترس جانے دو. تو بعض اوقات مواجہ شریف کے پاس سنہری جالیوں کے اندر بھی بعض اوقات کوئی جھانکتا ہے، اس حوالے سے بھی اشارہ ہے اس طرف یا اس کے معنی سمجھ میں تو آتا ہے. وہاں پر ہر جگہ ہی ادب ہونا چاہیے، صحیح دربار مصطفیٰ میں، مسجد نبوی شریف میں، بلکہ مدینے کے چپے چپے میں زائر مدینہ کو چاہیے کہ پاس سے ادب رکھے. صحیح. پاس یعنی خیال، ادب کا خیال رکھو اور ہوس جانے دو. یہ جو تمہاری آنکھوں کو ادھر ادھر پھرنے کی ہوس ہے، ان کو دبا دو. آنکھیں اندھی ہوئی ہیں یعنی کہ یہ اندھا ہونا گویا آوارہ ہونا، صحیح آوارگی کے معنی. یہ آنکھیں جو ہیں یہ بڑی گھوم پھر رہی ہیں، ان کو ترساؤ، ڈراؤ. ترس بمانا ڈر، شکر کرم ترس سزا. ترس یعنی ڈر، ان کو ترس جانے دو یعنی ان کو ڈراؤ کہ کہاں ہو. زائر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل. وہاں سب نے درست فرمایا کہ جالی مبارک کے پاس بھی آنکھیں جھکی ہوں شرم سے، بندہ پانی پانی ہو. اندر زیارت کے لیے دیکھنا اگرچہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن عاشقوں کا اپنا انداز، وہ اپنی آنکھوں کو بھی قابو میں رکھتے ہیں کہ کہاں دیکھ رہے ہیں اور پھر کس کا دربار ہے، کس کا گھر ہے. اللہ، اس گھر میں یوں آنکھ اٹھا کے دیکھو گے، سبحان اللہ. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بڑا خوبصورت کلام. وقتہ بھی کتنا پیارا ہے. اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹیں جرم کے سال. سہل کٹنا یعنی آسانی سے کٹنا، اور دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اب دو گھڑی کی عبادت بھی برسا لو، دو گھڑی کی عبادت آنکھوں سے برساؤ تاکہ ان سالوں کے جرائم پر اللہ اللہ پانی ندامت کا پھر جائے اور وہ سالوں پر دو گھڑی بھاری ہو جائے. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جرم کے سال تو بڑی آسانی سے کاٹ لیے، اور دو گھڑی کی عبادت کی کوئی بات کرتا ہے تو برس جانے دو یعنی ابھی سال اور جانے دو. برس بمانا سال. ابھی تو آرام سے عبادت کریں گے، ابھی کیا ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو داڑھی بھی کالی ہے، پھر بڈھے ہو جائیں گے نماز بھی شروع کریں گے، پھر حج بھی کریں گے. تو یہ گویا طنز ہے اپنے نفس پر کہ جرم کے سال تو آہستہ کٹیں، آرام سے کٹیں، اور عبادت کی بات ہو تو برس جانے دو. سالوں نکال دیے، عبادت ہی نہیں کی. تو یہ بھی کمال ہے اعلیٰ حضرت کا کہ ایک ہی مصرے کے دو مفہوم بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اور بھی کوئی مفہوم بتا دے، اور شاعر کا مافی ضمیر تو وہی جانتا ہے. اور جب وہ پردہ فرما جائیں تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو.